کہ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے خلا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، مجھے بھی تمہارے ساتھ رہ کر اس رشتے کو ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیڑنے کا شوق نہیں۔ اریبہ کہتی ہے ریحان تو پھر دے دیجیے طلاق، انتظار کس بات کا؟ کیوں نہیں دیتے مجھے طلاق؟ ریحان اریبہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ ریحان کہتا ہے اب تم اس گھر سے جا سکتی ہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ریحان کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ریحان اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ اریبہ فہد کو کال کرتی ہے۔ فہد کہاں ہو تم؟ میں تمہیں کب سے کال کر رہی ہوں، میری کال کو ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ فہد کہتا ہے کیا بات ہے اریبہ، تم مجھے پریشان لگ رہی ہو؟ اریبہ کہتی ہے فہد میں نے ریحان سے طلاق لے لی ہے، میں اس کا گھر چھوڑ رہی ہوں۔ فہد کے چہرے پر زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ دل ہی دل میں کہتا ہے اریبہ آخر تم اپنے انجام کو پہنچ ہی گئی، تم نے بڑی مکاری سے میری اور ماریا کی طلاق کروائی تھی۔ اریبہ کہتی ہے فہد تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ فہد کہتا ہے اریبہ میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ فہد اریبہ کی کال کو کاٹ دیتا ہے۔ اریبہ کہتی ہے کیا مصیبت ہے، سیگنل کا پرابلم بھی ابھی آنا تھا۔ اریبہ بار بار فہد کو کال کرتی ہے مگر فہد اریبہ کی کال کو ریسیو نہیں کرتا۔ فہد اریبہ کی کالز اور میسیجز کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مکار لڑکی، تم نے جس طرح سے میری اور ماریا کی طلاق کروائی تھی یہ اس کا بدلہ تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ محبت تو دور کی بات، تم تو میری نفرت کے بھی قابل نہیں۔ میں تمہاری بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اریبہ فہد کے پاس آتی ہے۔ فہد تم نہ میری کال ریسیو کر رہے ہو نہ میرے میسیجز کا جواب دے رہے ہو، جانتے ہو میں نے تمہارے لیے ریحان سے طلاق لی ہے۔ فہد کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ تم اتنی پارسا ہو جو مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ تم کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اریبہ ایک دم حیران ہوتی ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو فہد؟ فہد کہتا ہے اریبہ یاد کرو اس جگہ کو، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میں نے ماریا کو طلاق دی تھی۔ تم نے کتنی مکاری سے ماریا کو اور مجھے جال میں پھنسایا تھا۔ جیسے ہی تمہارا مکروہ چہرہ میرے سامنے آیا میں نے اسی وقت ٹھان لی تھی کہ تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ آج حساب برابر ہو گیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ مجھے نفرت ہے تم سے، اور جس سے نفرت ہو اسے شادی نہیں کی جاتی بلکہ اسے دھتکارا جاتا ہے۔ اریبہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی تھی۔ کمینے گھٹیا، تیری وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا۔ فہد کہتا ہے اریبہ میرا گریبان چھوڑو، تمہارا گھر تمہاری مکاری کی وجہ سے برباد ہوا ہے، میں تمہاری منزل نہیں ہوں، جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ اریبہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے جو کچھ ماریا کے ساتھ کیا تھا اس کی ساری فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ نور کے ساتھ جو کچھ کیا، ماریا پر جو جو الزامات لگائے، اریبہ کی چیخ ابھرتی ہے ہاں میں گناہ گار ہوں، سب کی، ماریا کی، نور کی، ریحان کی، میرا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اریبہ ایک قدم آگے رکھتی ہے تو کئی قدم پیچھے چلی جاتی ہے۔ میں بہت بری ہوں۔ فہد کہتا ہے میں مکار ہوں۔ ریحان کہتا ہے میں 2 ٹکے کی لڑکی ہوں۔ اریبہ اپنا آپ کھو چکی تھی، اسے بار بار احساس ہو رہا تھا مجھ سے یہ کیا ہو گیا، دوسروں کو برباد کرنے والی آج خود برباد ہو گئی۔ دوسری طرف اسجد کہتا ہے ماریا تم نے مجھ سے سچ چھپایا، تم ایک بار مجھ پر اعتبار تو کرتی، تم نے مجھے اعتبار کے قابل نہیں سمجھا، دھوکہ دیا ہے مجھے۔ ماریا کہتی ہے ہاں اسجد میں ڈر گئی تھی کہ جب تمہیں پتہ لگے گا کہ میں تمہارے پارٹنر کی سابقہ بیوی ہوں تو تم مجھے طلاق دے دو گے، باقی میرے گھر والوں نے امی سے اور بیوی سے کچھ نہیں چھپایا، رشتہ ہونے سے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی مجھ پر غلط الزام لگا تھا، میں پاک تھی، اب سے سچ چھپایا گیا ہے۔ میں نے امی سے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پوچھا تھا کہ انہوں نے آپ سے سچائی کیوں چھپائی۔ اسجد اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھاتی ہوں، آپ نے جو سزا دینی ہے دے لیں مگر مجھ سے یوں منہ نہ موڑیں، میں آپ کے ساتھ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اسجد کہتا ہے ماریا میرا دل اتنا بڑا نہیں
اسجد اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اسجد فہد کے گھر جاتا ہے۔ فہد اسجد کو دیکھتا ہے۔ اسجد کافی غصے میں تھا۔ فہد کہتا ہے اسجد تم ادھر کیسے آئے؟ مجھے فون بھی نہیں کیا۔ اسجد کہتا ہے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھ سے پارٹنرشپ کیوں کی تھی؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ ماریا کو طلاق کیوں دی تھی؟ فہد لمبی سانس لیتا ہے۔ کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ماریا کو طلاق دینا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بھول ہو گئی مجھ سے، بہک گیا تھا، کسی کی باتوں میں آ گیا۔ ماریا بہت معصوم لڑکی ہے، اس گناہ کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہا ہوں، مگر مجھے معافی نہیں مل رہی اور نہ مجھے سکون ملتا ہے۔ راتوں کی نیند میری حرام ہو گئی ہے۔ رہ گئی بات تم سے پارٹنرشپ کی، تو وہ ایک اتفاق تھا، میں جانتا تک نہیں تھا کہ ماریا کی اور تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ جانتے ہو اس سارے فساد کی جڑ کون تھی؟ ماریا کی اپنی بھابھی اریبہ، اب وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ فہد کہتا ہے اسجد میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، ماریا جیسی ساتھی نصیب والوں کو ملتی ہے اور تم بڑے خوش قسمت ہو یار، اسے مزید بکھرنے سے بچا لینا ورنہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسجد ماریا کی طرف جانے لگتا ہے۔ بیبی تم نے اچھا نہیں کیا، تم میری بہن نہیں دشمن ہو، تم نے ہماری زندگیوں میں زہر کھول دیا، تم نے میرا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسجد فوراً گھر پہنچتا ہے۔ گھر پر ایمبولینس کھڑی تھی۔ اسجد پوچھتا ہے یہ ایمبولینس کیوں آئی ہے؟ گارڈ کہتا ہے صاحب ماریا بی بی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے ایمبولینس کو ایمرجنسی میں بلانا پڑا۔ اسجد اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ اسجد کی ماں کہتی ہے بیٹا ماریا بہت اچھی لڑکی ہے، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس نے جو کچھ کہا اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، تم جاؤ ماریا کے پاس۔ بیبی کہتی ہے امی اسجد ماریا کو کیسے معاف کرے گا؟ ماریا نے اسجد سے کتنا بڑا سچ چھپایا کہ وہ اس کے پارٹنر کی سابقہ بیوی رہ چکی ہے۔ اسجد سے اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اسجد کہتا ہے بیبی اپنی بکواس بند کرو، تم میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہو، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، امی سے کہیں کہ یہ آئندہ میری نظروں کے سامنے نہ آئے۔ ماریا کے ہاں ایک بیبی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسجد بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اسجد کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ اسجد ماریا کے پاس جاتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ماریا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ اسجد کہتا ہے تم نے مجھے بڑی خوشی دی ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ماریا کہتی ہے سنیے آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ اسجد کہتا ہے معافی وہ تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، وہ تو شکر ہے عین وقت پر میری اور تمہاری زندگی میں کانٹے بچھانے والے سارے کردار سامنے آ گئے اور میں ایک بڑے گناہ سے بچ گیا۔ مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی اتنی بہادر ہے۔ ماضی میں تم نے بہت مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہے اور تم سرخرو رہی ہو۔ فہد نے مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ اسجد اپنے بچے کی خوشی میں گرینڈ پارٹی رکھتا ہے، بہت سارے مہمان آتے ہیں۔ بیوی ایک سائڈ پر افسردہ کھڑی تھی، اسے بھی احساس